نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 78 تا 104 تک کا مختصر خلاصہ پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ ہر نماز کا اپنا وقت متعین ہے، اس نماز کو اسی کے وقت میں پڑھ کر اللہ جل شانہ کی حکم کی بجاوری کی جائے، اور فرمایا اگر کبھی تمہیں کوئی تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہو اور آپ اس تکلیف اور پریشانی سے آسانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین حل نماز ہے جو اللہ کی حمد اور ثنا پر مشتمل ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بت پرستی سے بچائے رکھو، جیسے کفار کے پاس 360 بت ہوا کرتے تھے جن کی وہ ہر روز پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تم اپنے آپ کو اس جیسی عبادتوں سے محفوظ رکھو، اس لیے کہ عبادت اس ذات کی ہوتی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ یہ بت جو برائے نام خدا ہیں، یہ تو اپنے وجود میں بھی اوروں کے محتاج ہیں۔ جب خدا ہی محتاج ہو وہ آپ کے کام کہاں کر سکتا ہے؟ لہٰذا صرف اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور پورے کائنات، زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس میں جیسے ہدایت پوشیدہ ہے، ایسے ہی یہ قرآن شفا کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ یہ روحانی شفا بھی دیتا ہے اور جسمانی شفا بھی قرآن سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسے اگر کفار ان آیات قرآنی کو سمجھیں اور ان کا مطالعہ کرے تو یقیناً وہ اپنے کفریہ عقائد اور نظریات سے نکل کر اسلام میں داخل ہوں گے۔ ایسے ہی یہ قرآن شفا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو جسمانی امراض میں مبتلا ہیں۔ مثلا کسی کے سر میں تکلیف ہے یا جسمانی کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ آیات قرآنی کے ذریعے ان امراض جسمانی کا بھی علاج کر سکتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ تم روح کے متعلق اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہو کہ روح کیا چیز ہے؟ جو انسان کے جسم میں ہو تو انسان زندہ کہلاتا ہے، اور جب وہ نکل جائے تو اسی انسان کو ہم مردہ کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جواب دیا کہ روح کو سمجھنا تمہارے ناقص عقل کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ تو تمہارے رب کا فرمان ہے، جب جس کو چاہتے ہیں زندگی بخشتے ہیں اور جب جس کو چاہتے ہیں موت عطا کرتے ہیں۔ لہذا تم ایسی چیزیں مت پوچھو جو تمہیں سمجھ میں نہ آئیں، ایسے سوالات پوچھو اگر تمہیں اس کا جواب مل جائے تو تمہارے لیے اس کا سمجھنا آسان ہو۔ آگے اللہ جل شانہ کفار کو ایک بڑا چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد خود اپنی طرف سے ایسا کلام بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تم سوچو تمہارے پاس جو نبی ہم نے بھیجا ہے وہ تو امی ہے، نہ لکھ سکتا ہے اور نہ ہی پڑھ سکتا ہے، تو وہ ایسا فصیح کلام کہاں سے بنا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم سارے عرب جو فصیح اللسان ہو، شاعر ہو، ہر کلام کے نشیب اور فراز کو سمجھتے ہو تو تم لوگ ایسا کلام بنا کر لے آؤ، اور اگر مزید لوگ تمہیں نہ ملیں تو تم اپنے ساتھ جنات کو بھی ملا لو اور ایسا کلام بنا لو، اور ہمیں یقین ہے کہ تم اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ جب نہیں بنا سکتے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو بذریعہ وحی نبی پر نازل ہوا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ نبی کیوں ہمارے جیسا انسان ہے، اسے تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، نہ کھاتا نہ سوتا اور ہر طرح کی ضروریات سے فارغ ہوتا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تمہارے مزاج کے مطابق تمہارے صفات جیسا آدمی تمہارے پاس اس لیے نبی بنا کر بھیجا تاکہ تم اپنی زندگی اس جیسا بنا سکو، تم اس کے ساتھ مانوس ہو جاؤ۔ اگر وہ فرشتہ صفت ہوتا یا بشری تقاضوں سے فارغ ہوتا تو تم اس جیسا کیسے بن سکتے تھے؟ اور تم کہتے کہ وہ تو فرشتہ ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے اور ہم تو انسان ہیں، ہم کہاں اس جیسا بن سکتے ہیں؟ لہٰذا تمہارے ہم جنس انسان کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ تم مانوس ہو کر مکمل اس جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ آگے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول
کی تعلیمات کو پس پش ڈال دو گے تو تمہارا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، جہاں ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ اور اس غلط فہمی میں بھی نہ ہونا کہ چلو آگ ہے، جب جل جائیں گے تو مر جائیں گے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ وہاں تمہیں سزا تو ملے گی لیکن موت تمہیں نہیں آئے گی، اور یہ سزا صرف کچھ دنوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، اور ایک فرمان بردار انسان کی طرح اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی بسر کرو، تاکہ تم اس بدترین ٹھکانے سے محفوظ ہو کر ایک بہترین ٹھکانے کے مستحق بن جاؤ۔ اور اس بہترین ٹھکانے کا نام جنت ہے، جہاں صرف اور صرف چین، سکون اور راحت میسر ہوگی۔ آخری حصے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے، اور معجزے بھی ایسے جو اس وقت کے جادوگروں کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ معجزے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ نبی لوگوں کو معجزہ دکھاتا ہے تاکہ اسے دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، جب اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میدان میں لوگوں کے سامنے پھینکا تو ایک بڑا سا اژدہا بن گیا اور میدان میں موجود تمام سانپوں کو کھا گیا، جنہیں جادوگروں نے اپنے جادو سے بنایا ہوا تھا۔ تو وہاں موجود سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اژدہا جادو کا بنا ہوا نہیں ہے بلکہ کوئی اور طاقت ہے جو جادو سے بھی بڑھ کر ہے، اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 تا 104 پر مشتمل تھا، جس میں اللہ جل شانہ نے انسانوں کو مختلف احکامات سے روشناس فرمایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے، آپ کو اور ہم سب کو قرآن میں دی گئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔